الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے قارون کا عبرت ناک انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور فرعون کا یہ عامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مال دیا، بڑی دولت دی، بڑی شہرت دی، لیکن یہ بظاہر تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ساتھ منافقت کرتا تھا کہ آپ کی بنی اسرائیل کا یہ بہت بڑا منافق تھا جو طرح طرح کے طریقوں کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرابت داری کے لحاظ سے، چچا کی بیٹے کے لحاظ سے اس کا لحاظ کرتے درگزر کرتے تھے۔ تو قارون کا جو نسب ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی سے ملتا ہے۔ قارون بن یسہر بن قاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ تو وہ تورات کو دل سے پڑھتا تھا، وہ تورات کی بڑی تلاوت کرنے والا تھا، کثرت کے ساتھ تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منافقت بھی کرتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو ان پر جو زکوٰۃ کی مقدار تھی کہ ہر 1000 دینار پر 1 دینار زکوٰۃ ہے، ہر 1000 درہم پر 1 درہم زکوٰۃ ہے۔ تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ اپنے مال کا چوتھائی حصہ جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو قارون چونکہ منافق تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، جس طرح سامری جو تھا اس نے منافقت کی، اور اسی طرح جو قارون تھا وہ بھی آپ کی امت کا ایک بڑا عظیم منافق تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا کہ ہر 1000 دینار پر 1 دینار تم زکوٰۃ ادا کرو اور ہر 1000 درہم پر 1 درہم زکوٰۃ ادا کرو، تو قارون نے اپنا سارا مال جو تھا اس کی زکوٰۃ جو نکالی تو بہت سارا مال جو تھا وہ زکوٰۃ جمع ہو گئی، ایک ٹیلے کی شکل میں جو زکوٰۃ تھی وہ جمع ہو گئی۔ جب اس کو مال زیادہ دکھائی دیا تو کنجوسی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک گیا۔ جب حکم نازل ہوا تو اس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے، چلو 1000 میں سے 1 درہم تو دینا ہے، 1000 دینار میں 1 دینار دینا ہے۔ لیکن جب سارے مال کی زکوٰۃ اکٹھی کی بہت بڑا ڈھیر لگ گیا تو اس نے دیکھا کہ اتنا سارا مال جو ہے وہ میرا چلا جائے گا زکوٰۃ میں، تو بدنیت ہو گیا اور اس نے منافقت کی۔ اور قارون کے خزانے کی جو چابیاں تھیں وہ 7 اونٹ اٹھاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قارون کا خزانہ کتنا تھا کہ 60 اونٹ جو تھے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔
اور ہر خزانے کی ایک چابی تھی، اور ہر چابی 1 انگلی کی مقدار کے برابر بڑی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ قارون کے پاس مال کتنا تھا۔ تو قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا مال لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رات میں یہ حکم تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا، لیکن اس نے ورگلانا شروع کیا کہ نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ تم سے مال چھیننا چاہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے قارون سے کہا کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے ہمیں بھی اس چیز کا حکم دے، ہمیں بتا، ہم بھی وہی کریں گے، ہم تو تیرے پیچھے چلیں گے۔ تو قارون نے ایک پھر منصوبہ بنایا۔ اس سے کہا اگر میں بظاہر ایسے ہی انکار کرتا ہوں تو اس سے میری بدنامی ہوگی، کچھ لوگ میرے حمایتی ہوں گے، کچھ مخالف ہو جائیں گے کہ یہ زکوٰۃ دینے سے ڈرتا ہے، تو اس لیے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسا کوئی الزام لگا دیں جس کی وجہ سے سارے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ تو قارون نے اپنے کچھ ساتھی لیے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم فلاں جو بدکار عورت ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ لوگ اس عورت کو لے کر آئے تو قارون نے اسے ورگلایا اور کہا کہ میں تمہیں اتنا مال، اتنا سونا چاندی دوں گا، تم نے صرف یہ کام کرنا ہے، کہتے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہے زنا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کا جو سودا تھا اس نے 1000 دینار میں کر لیا۔ اگر تم لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کر لو، کہتے موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، تو میں تمہیں 1000 دینار دوں گا۔ سودا طے ہو گیا۔ تو قارون نے 1000 دینار سے اس فحشہ عورت کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میرے ساتھ یہ ناجائز تعلقات ہیں اور میرے پیٹ میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچہ ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو قارون نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور وہ دن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ تو اس دن سارے لوگ جمع تھے، عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے درمیان موجود تھے۔ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کچھ واعظ و نصیحت کریں کہ اتنے لوگ آج جمع ہیں، آپ ان سب کے درمیان واعظ و نصیحت کریں اور یہ سب آپ کی بات سنیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو واعظ کرنا شروع کر دیا، اور دوران گفتگو آپ نے یہ کلمات جو ہیں وہ ادا فرمائے کہ جو شخص چوری کرے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، اور جو شخص تہمت لگائے گا ہم اس کو کوڑے لگائیں گے، اور جو شادی شدہ زنا کرے گا تو ہم اسے رجم کریں گے۔ یہ تورات کے اندر اللہ کا حکم تھا۔ قارون نے جب یہ بات سن لی، کہا اگرچہ یہ جرم آپ کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بھی کرے، اگرچہ میں ہی یہ جرم کروں تو مجھ پر بھی یہ سزا لاگو ہوگی کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جھوٹی تہمت لگانے والے پر کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ تو قارون کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ بے شک بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، جلال میں آ گئے کہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی پر ایسی بیہودہ تہمت لگائی گئی۔ فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ تو جب اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ قارون نے کہا تھا تو
اس عورت سے پوچھا۔ جب وہ زانیہ عورت حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے، سمندروں کو پیدا فرمایا ہے، تو رات کو نازل کیا ہے، تو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو تہمت مجھ پر اس نے لگائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو سمجھ اور توفیق عطا فرمائی۔ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جو کچھ قارون کہتا ہے آپ اس سے بری ہیں۔ قارون نے مجھے 1000 دینار اس لیے دیے تھے کہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ پر جھوٹی تہمت لگاؤں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں کہ میں اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی تہمت لگاؤں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدکارہ عورت کی یہ بات سن لی تو آپ سجدے میں گر گئے، سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس تہمت سے بری فرما دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، عرض کیا ہے میرے پروردگار میں تیرا سچا نبی ہوں، تو مجھ پر کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا اللہ اس نے مجھ پر ایسی تہمت لگائی ہے کہ جس نے مجھے تکلیف دی ہے، کہ جس سے میں اذیت محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو اس کو حکم دیں گے زمین وہی کرے گی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے اور جو میرے ساتھ ہے وہ ادھر ہو جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو سارے لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ اب چونکہ اس کا جھوٹ، اس کی تہمت سب پر ظاہر ہو گئی تو دوسروں نے بھی، لوگوں نے سوچا کہ اگر اس کے ساتھ رہیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بددعا نہ فرما دے۔ تو لوگ سارے اس کو چھوڑ کر ادھر آ گئے، جو پہلے اس کے ساتھ وہ بھی اس کو چھوڑ کر ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سائڈ پر آ گئے۔ تو اس کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے جو اس کے بالکل خاص تھے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین ان کو پکڑ لے۔ تو زمین ان کو پکڑ لیا اور وہ زمین نے اپنے اندر ان کو کھینچنا شروع کیا، اور وہ جب درمیان تک دنس گئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے۔ آپ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ ان تینوں کو پکڑ لے۔ زمین نے ان کو مزید اندر کھینچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ گردن تک جو تھے زمین کے اندر چلے گئے، اور وہ تینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی کرنے میں مصروف تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ شدید جلال میں تھے، غضب میں تھے، اس وجہ سے آپ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، اور پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو اور اپنے اندر کھینچ لے۔ تو زمین نے ان تینوں کو اپنے اندر کھینچ لیا اور وہ زمین کے اندر دنس گئے، اور تینوں زمین کے اندر ہی دنس کر مر گئے۔ تو یہ انجام تھا عبرتناک قارون کا، کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ پر تہمت لگانے کی اس نے گستاخی کی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا عبرتناک انجام دیا، اس کو سزا دی کہ اس کو زندہ زمین کے اندر اس کو اور اس کے 2 ساتھیوں کو کھینچ لیا۔ اب جب قارون کا فتنہ ختم ہوا، وہ مر گیا، زمین کے اندر دنس گیا، اس کے 2 ساتھی بھی دنس گئے، تو اب بنی اسرائیل آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں کر رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے اس لیے بددعا کی ہے تاکہ اس کے سارے خزانے کو یہ اس پر قبضہ کر لیں، سارے خزانے ان کے ہو جائیں، اس کے گھر و مال کے وارث بن جائیں، کیونکہ اب اس کا اور تو ہے نہیں تھا۔
نہ اس کی کوئی اولاد تھی۔ تو جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی یا اللہ قارون کا خزانہ اور اس کا گھر اس کو زمین کے اندر کھینچ لے، دنسا دے۔ چونکہ قارون کا محل بہت بڑا تھا اور بڑا عالیشان تھا، اس کے خزانے بہت زیادہ تھے اور عالیشان محل تھا، تو لوگوں نے جب باتیں کی کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے بددعا فرما دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کے گھر اور اس کے مال کو زمین کے اندر دنسا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ قارون کا گھر حرکت کرتا اور ہر دن وہ ایک آدمی کے قد کے برابر زمین کے اندر دنس جاتا، یہاں تک کہ وہ دنستے دنستے وہ زمین کے بالکل برابر بلکہ زمین کے نچلے درجے تک پہنچ گیا، اور وہ اس جگہ پر اس دن تک باقی رہے گا جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن تک۔ اور یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قارون جب اپنے گھر سے نکلتا، محل سے نکلتا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح نکلا کرتا تھا، کہ اس کے پاس ایک سفید کھچر تھا جس پر سوار ہوتا، اور کھچر کی زیب و زینت کے ساتھ نکلتا۔ اس کھچر کے منہ میں سونے کی لگام تھی، اس کے گھوڑوں پر سرخ ریشم کے کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ قارون کے دائیں جانب 300 نوجوان خوبصورت لڑکے ہوتے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا، کھچر پر سوار ہوتا، 300 دائیں جانب حسین و جمیل خوبصورت لڑکے ہوتے، اور 300 حسین و جمیل نوجوان لڑکیاں حسینائیں جو تھیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا کرتی تھیں۔ وہ اس شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل سے نکلا کرتا جب وہ سیر کے لیے جاتا۔ تو اس پر اور ان پر زیورات اور ریشم ہوتا تھا، کہ ان لڑکوں پر، ان کنیزوں پر زیورات سجاتا، ان کو ریشمی کپڑے پہناتا، تاکہ لوگ دیکھیں قارون کی شان و شوکت کیا ہے، اس کے پاس خزانہ کتنا سارا جمع ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے اس نے مخالفت کی، اور اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو زندہ زمین کے اندر دنسا دیا، اور پھر اس کے گھر کو، اس کے خزانے کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ تو یہ قارون کی محبت تھی اپنے مال کے ساتھ، خزانے کے ساتھ، لیکن یہی خزانہ، یہی مال جو ہے وہ اس کی موت کا سبب بنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت مال نہ مانگو، مال کی کثرت نہ مانگو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگو، اس کا فضل مانگو، کہ وہ مال جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، جس مال سے صدقہ و خیرات نہیں کیا جاتا، وہ مال برباد بھی ہوتا ہے اور اپنے مالک کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال قارون کی ہمارے سامنے ہے کہ اتنا سارا مال اس کو اللہ نے دیا، تو اس نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ پھر قارون کی صرف یہی ایک گناہ نہیں تھا کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، بلکہ جو سب سے بڑا اس کا گناہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی تھی، گستاخی تھی، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے کسی نبی کی گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس نے جب بے ادبی کی، گستاخی کی، آپ پر جھوٹی تہمت لگائی، تو اللہ رب العزت نے اس کو زندہ زمین کے اندر ہی دنسا دیا۔ اور قوم موسیٰ کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا،
تو بنی اسرائیل میں اتنے شدید اختلافات پڑ گئے، شدید اختلافات ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء اکرام کو شہید کرنا شروع کر دیا، نیک صالحین لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جبل کاف کے پیچھے ایک شہر میں نے دیکھا جو انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے میری زیارت کی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی ارانا وجہک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور میں نے ان کو احکام شرع کی تعلیم دی۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل کے درمیان اختلافات برپا ہوا، فتنہ فساد واقع ہوا، تو ان ظالموں نے ایک ہی گھڑی میں 43 انبیاء اکرام کو شہید کر دیا، جو اس وقت اللہ نے مختلف علاقوں کی طرف بھیجے تھے۔ انبیاء اکرام کے شہید ہو جانے کے بعد 200 عابد زاہد لوگ ظاہر ہوئے، انہوں نے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا۔ تو اسی دن بنی اسرائیل نے ان سب کو اکٹھا کر کے شہید کر دیا۔ ایسا کرنے سے ان کے درمیان مزید فتنہ و فساد برپا ہو گیا۔ ہم ان کے درمیان سے نکل گئے اور ہم سمندر کے کنارے پر آ گئے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہمیں ان ظالموں کے فتنہ فساد سے محفوظ رکھے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی بارگاہ میں عاجزی کی، گڑ گڑائے، روئے، تو اچانک زمین پھٹ گئی اور ہم اس میں چلے گئے، اور ہم 1.5 سال تک زمین کے نیچے رہے۔ اس کے بعد ہم اس جگہ پر آ گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے تو ان کلمات کے ساتھ جو ہے میرا سلام کہنا کہ تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں آپ کے چہرے انور کی زیارت کی۔ اس کے بعد جو ہے میرا سلام ان سے عرض کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما اس کے بعد میں نے ان کو اسلام کی تعلیم دی، احکامات سکھائے، اور احکامات سکھانے کے بعد پھر میں وہاں سے آگے رخصت ہو گیا، اور قوم موسیٰ کا وہ گروہ جو ہمیشہ حق پر رہا اس نے مجھ پر ایمان قبول کر کے، ایمان لا کر میری امت میں شامل ہو گیا۔ تو یہ قارون کا عبرتناک انجام تھا، اور آج کا جو ہمارا جو موضوع تھا یہ درۃ الناصحین میں سے تھا اور مشکاہ شریف میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔